بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، انسان کی زندگی کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ یہ دنیا امتحان ہے، اور کامیابی اس دن ہوگی جس دن اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت کے اعلیٰ درجوں میں جگہ عطا فرمائے گا۔ جنت میں بھی اللہ تعالیٰ نے درجے بنائے ہیں، کوئی نیچے ہوگا، کوئی اوپر، اور سب سے اونچا، سب سے عظیم، سب سے روشن درجہ وہ ہے جسے الوسیلہ کہا گیا ہے۔ یہ وہ مقام ہے میرے عزیز بھائیو جہاں سے اوپر کوئی درجہ نہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں نبیوں کے تاجدار شافع محشر صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، جب تم مؤذن کی آواز سنو تو وہی الفاظ کہو جو وہ کہتا ہے، پھر مجھ پر درود بھیجو اور اللہ سے میرے لیے وسیلہ مانگو، کیونکہ وسیلہ جنت کا ایک ایسا درجہ ہے جو صرف اللہ کے ایک بندے کے لیے مخصوص ہے، اور مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہوں۔ سبحان اللہ۔ دیکھو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقام کے بارے میں بھی تواضع سے فرماتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ وہ میں ہوں۔ یہی تو نبیوں کی شان ہے، عاجزی، انکساری، اللہ کے حضور جھکاؤ۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ جب اذان سنو تو دعا کرو، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، یعنی اے اللہ اس کامل دعوت اور قائم نماز کے رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت عطا فرما، اور انہیں وہ مقام محمود عطا فرما جس کا تو نے وعدہ فرمایا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ کلمات صرف دعا نہیں ہے، بلکہ یہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار ہے۔ جو زبان سے یہ دعا پڑھتا ہے اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا کہ میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو جائے گی۔ تو ذرا سوچو میرے بھائیو، قیامت کا دن ہوگا، لوگ پریشان ہوں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ان لوگوں کو پہچان کر شفاعت فرما رہے ہوں گے جنہوں نے دنیا میں آپ کے لیے الوسیلہ مانگا ہوگا۔ وسیلہ، کیا خوش نصیبی ہوگی وہ۔ میرے بھائیو، وسیلہ صرف ایک درجہ نہیں، یہ اللہ کے قرب کی سب سے اونچی منزل ہے۔ امام احمد بن حنبل رحم اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الوسیلہ اللہ کے ہاں ایک ایسا درجہ ہے جس سے اوپر کوئی درجہ نہیں، پس تم اللہ سے میرے لیے وسیلہ مانگا کرو۔ یہ درجہ جنت میں سب سے بلند، سب سے روشن اور سب سے قریب مقام ہے۔ وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام ہوگا۔ ابن ابی دنیا رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ درجہ ہے جو تمام مخلوق کے سامنے سب سے بلند ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام تمام اہل ایمان کے سامنے عطا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور میرے عزیزو، ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، دل میں عشق کی تڑپ لیے، انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے میری جان سے زیادہ عزیز ہیں، میرے اہل و عیال میری اولاد سے زیادہ محبوب ہیں۔ جب میں گرج میں ہوتا ہوں اور آپ کو یاد کرتا ہوں تو دل بے قرار ہو جاتا ہے، صبر نہیں ہوتا، فوراً آپ کے دیدار کے لیے آ جاتا ہوں، لیکن جب موت کو یاد کرتا ہوں تو ڈر جاتا ہوں کہ آپ تو جنت میں نبیوں کے ساتھ بلند مقامات پر ہوں گے، اور میں کہاں؟ اگر میں جنت میں بھی گیا تو شاید آپ کا دیدار نہ کر سکوں۔ تو میرے بھائیو، کتنا سچا عشق تھا اس صحابی کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، پھر جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے
اور آیت لائے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ نے جواب دیا کہ اے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی تو انہی کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، نبیوں کے ساتھ، صدیقوں کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، اور کیا ہی اچھے ہیں یہ رفیق۔ اللہ اکبر، یعنی جنت میں بھی وہ عاشق صادق اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا نہیں ہوگا۔ یہی تو عشق کا انعام ہے، یہی اطاعت کا صلہ ہے۔ میرے بھائیوں، آج جب اذان ہوتی ہے ہم کتنے لاپرواہ ہوتے ہیں، کوئی فون پر مصروف، کوئی باتوں میں الجھا، کوئی ٹی وی کے سامنے، کوئی انٹرنیٹ میں لگا ہوا ہے، کوئی فیس بک میں۔ لیکن اگر ہم صرف اتنا کر لیں کہ اذان کے وقت رک جائے، مؤذن کے الفاظ دہرا دیں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں اور الوسیلہ مانگیں، وسیلہ، تو یہی عمل قیامت کے دن ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت دلانے کا سبب بن جائے گا۔ کیا ہی آسان راستہ ہے، نہ طویل عبادتیں، نہ مشکل ریاضتیں، صرف محبت، احترام اور دعا۔ اللہ ہمیں اس توفیق سے محروم نہ کرے، آمین۔ تو میرے بھائیو، وسیلہ جنت کا سب سے اعلیٰ مقام ہے۔ یہ مقام صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص ہے، اور جو ان کے لیے وسیلہ مانگتا ہے اللہ اسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب اور شفاعت سے نواز دیتا ہے۔ میرے عزیزو، اگر دل میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو جب بھی اذان ہو رک جاؤ، زبان سے درود پڑھو اور عاجزی سے کہو اللہم آتی محمدن الوسیلۃ والفضیلۃ۔ شاید اسی دعا کے صدقے ہم بھی جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں۔ اللہ ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وسیلہ کے سایہ میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ دنیا چند دنوں کی کہانی ہے، صبح آئی ہے تو شام چلے جائے گی۔ آج زندگی ہے، کل مٹی کے نیچے۔ یہ دنیا فانی ہے لیکن ایک دنیا باقی ہے، ایک زندگی ابدی ہے، ایک انجام ہمیشہ کے لیے ہے۔ وہاں کوئی موت نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی اندھیرا نہیں۔ اللہ کی بنائی ہوئی وہ جگہ جہاں اس کے خاص بندوں کو ہمیشہ رہنا ہے، وہاں نور ہی نور ہے، سکون ہی سکون ہے، وہ ہے جنت۔ مگر جنت کے بھی درجات ہے، مقام ہے، مراتب ہے، اور ان میں سب سے بلند درجہ الوسیلہ ہے۔ یہ وہ درجہ ہے جو اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ جنت کے سارے درجات نیچے ہیں، لیکن الوسیلہ عرش الہی کے بالکل نیچے سب سے بلند مقام پر ہے۔ یہی وہ مقام ہے جو نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور صالحین کے بھی اوپر ہے۔ یہی وہ درجہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص فرمایا۔ میرے بھائیوں، علماء فرماتے ہیں وسیلہ کا لفظ قربت سے نکلا ہے۔ وسیلہ وہ ذریعہ ہے جس سے بندہ اپنے رب کے قریب ہو جائے۔ بندگی کا اصل مقصد بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا، اس کی محبت پانا۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تو سوال پیدا ہوتا ہے کیوں؟ تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، ہم اس کے قریب ہو جائیں۔ یہی وسیلہ ہے۔ شاعر لبید نے کہا بلا کل ذی رعی الی اللہ وصلو، یقیناً ہر صاحب عقل شخص اللہ کی طرف وسیلہ اختیار کرتا ہے۔ یعنی ہر سمجھدار بندہ جانتا ہے کہ اصل عزت، اصل بلندی، اصل سکون صرف اسی میں ہے کہ وہ اپنے رب کے قریب ہو جائے۔ یہ ایک حکیمانہ جملہ ہے جس میں یہ حقیقت بیان کی گئی ہے کہ ہر شخص کی رائے اور انجام
بلاخر اللہ ہی کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اور غور کرو میرے بھائیوں کہ جنت کا سب سے حسین مقام الوسیلہ اس لیے سب سے زیادہ خوبصورت ہے کہ اس کی چھت خود عرش رب العالمین ہے۔ اللہ اکبر! تو تصور کرو ایک ایسا گھر جس کی چھت عرش الہی ہے، جہاں اوپر سے نور کی بارش ہو رہی ہے، جہاں روشنی کا کوئی اختتام نہیں، جہاں خوشبوئیں بہتی نہروں کی طرح پھیل رہی ہیں، جہاں ہر چیز رب کی تجلی میں نہا رہی ہے۔ اسی لیے فضیل بن عیاض رحم اللہ نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ جنت خوبصورت کیوں ہے؟ اس لیے کہ رب العالمین کا عرش اس کی چھت ہے۔ یعنی جنت کی ساری خوبصورتی، اس کا حسن، اس کی روشنی، سب کا سرچشمہ عرش الہی ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، اہل جنت کے گھروں کی چھت کا نور عرش الہی کے نور سے لیا گیا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ صرف ایک جنت نہیں، یہ نور کی جنت ہے، قربت کی جنت ہے، اللہ تعالیٰ کی دیدار کی جنت ہے۔ بعض تابعین نے فرمایا کہ جنت کو عدن اس لیے کہا گیا ہے کہ اس کے اوپر عرش الہی ہے، اسی سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں، اور اسی قربت کی وجہ سے حور عدنیہ کو دیگر حوروں پر فضیلت حاصل ہے۔ سبحان اللہ! ہر شے کا حسن، ہر رنگ کی چمک، ہر خوشبو کی مہک، سب قربت الہی کا عکس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں مشرکین پکارتے ہیں حالانکہ وہ خود اپنے رب کا قرب چاہتے ہیں کہ ہم میں سے کون اللہ کے زیادہ قریب ہے۔ یعنی بندگی کی اصل روح یہی ہے کہ کون اللہ کے قریب ہو سکتا ہے۔ کوئی نوافل کے ذریعے قرب حاصل کرتا ہے، کوئی قرآن کے ذریعے، کوئی آنسوؤں کے ذریعے، کوئی خدمت کے ذریعے، لیکن سب سے بڑا قرب، سب سے بلند وسیلہ صرف ایک ہستی کو حاصل ہوا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اللہ کے بندے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والے تھے اور سب سے زیادہ اللہ کو پہچاننے والے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنت میں سب سے بلند درجہ مقرر فرمایا، اور وہ درجہ جو صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے لیے اللہ سے وسیلہ مانگو، تاکہ جب تم میرے لیے مانگو گے اللہ تمہیں بھی اپنے قریب کر لے گا۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مانگنا دراصل خود اپنے لیے رحمت مانگنا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، جب مؤذن اذان دیتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اذان کے بعد میرے لیے وسیلہ مانگو تو میری شفاعت تمہارے لیے واجب ہو جائے گی۔ یعنی صرف ایک دعا تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے اہل بنا دیتی ہے۔ کتنا آسان راستہ ہے قربت الہی کا۔ اور جو دل سے کہے اللہم آت محمدا الوسیلۃ والفضیلۃ، تو وہ دراصل اپنے لیے رحمت مانگ رہا ہے، اپنے ایمان میں اضافہ مانگ رہا ہے، اپنی مغفرت مانگ رہا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ درجہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے امت کی دعاؤں کے سبب بھی مقرر فرمایا۔ یعنی جب امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کے صدقے امت پر رحمت نازل فرماتا ہے۔ یہ کیسا کرم ہے میرے بھائیوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرو اور اجر تمہیں مل جائے۔ سبحان اللہ! میرے بھائیوں، یہ وسیلہ صرف ایک درجہ نہیں، بندگی کا ہدف ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ اصل کامیابی یہ نہیں کہ ہمارے پاس دولت ہو، عزت ہو، شہرت ہو، بلکہ اصل کامیابی یہ ہے
کہ ہمارا دل اللہ کے قریب ہو جائے۔ جب دل قرب الہی پا لیتا ہے تو دنیا کے دکھ، غم اور تکلیفیں سب آسان ہو جاتی ہیں۔ تو آؤ ہم سب مل کر یہ دعا کریں، اللہم آت محمدا الوسیلۃ والفضیلۃ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ اے اللہ، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما، وہ درجہ دے جو تو نے وعدہ فرمایا، اور ہمیں بھی اس قربت میں شامل فرما تاکہ ہم بھی تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں رہ سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیز بھائیو، زندگی کا سب سے بڑا مقصد اللہ سے تعلق بنانا ہے، اللہ کے قریب ہونا، اس کی محبت پانا۔ لیکن افسوس، آج انسان دنیا کی چمک میں کھو گیا، رب کو بھول گیا اور مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے لگا، کسی قبر کے سامنے جا کر مانگتا ہے، کسی بزرگ کے نام پر چڑھاوے چڑھاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ شاید یہ مجھے اللہ کے قریب کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے قرآن کریم میں فرمایا، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں یہ مشرک پکارتے ہیں، حالانکہ وہ خود اپنے رب کے حضور وسیلہ تلاش کرتے ہیں کہ ہم میں سے کون زیادہ قریب ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ آیت دل کو ہلا دینے والی ہے۔ تو ذرا سوچو، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جنہیں تم پکارتے ہو وہ خود میرے محتاج ہیں، وہ خود میرے قریب ہونے کے راستے ڈھونڈتے ہیں، تو تمہیں کیا دیں گے؟ جو خود مانگنے والا ہو وہ دینے والا کیسے بن سکتا ہے؟ جو خود عاجز ہو وہ حاجز روا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی تو شرک کی بنیاد ہے، وسیلہ کو رب بنا لینا۔ وسیلہ لینا برا نہیں، مگر وسیلہ کو مؤثر بالذات سمجھنا، اس سے مانگنے لگ جانا، یہی گمراہی ہے۔ یہ نقطہ ذرا سمجھنے والی بات ہے کہ ایک ہے وسیلہ کو رب بنا لینا اور ایک ہے وسیلہ لینا، تو ان دونوں میں فرق ہے۔ وسیلہ کو رب بنا لینا یہ شرک کی بنیاد ہے، یہی تو شرک ہے۔ اور وسیلہ لینا برا نہیں، مگر وسیلہ کو مؤثر بالذات سمجھنا، اس سے مانگنے لگ جانا، یہی گمراہی ہے۔ اب سمجھو وسیلہ کیا ہے۔ وسیلہ کا مطلب ہے اللہ کے قرب کا ذریعہ، یعنی وہ راستہ جو بندے کو اپنے رب کے قریب کر دے۔ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ تو وسیلہ لینا اللہ کا حکم ہے، مگر یہاں پر شرط یہ ہے کہ وسیلہ اللہ سے مانگا جائے، نہ کہ اللہ کے سوا کسی سے۔ اگر بندہ اپنے نیک اعمال، اپنی دعاؤں، اپنے صدقات یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور شفاعت کو وسیلہ بنا کر اللہ سے مانگے تو یہ ایمان ہے، بندگی ہے، عشق ہے۔ لیکن اگر وہ کسی قبر، مزار یا انسان سے براہ راست مانگنے لگے تو یہ شرک ہے، گمراہی ہے اور رب سے دوری ہے۔ تو میرے بھائیو، قرآن کہتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ تم سے بہت قریب ہے، ہم انسان کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ پھر کسی واسطے کی کیا ضرورت جب رب خود کہہ رہا ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو، مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ پھر بندہ کیوں کسی اور کے دروازے پر جائے؟ افسوس کہ ہم نے رب کے دروازے کو چھوڑ دیا اور مخلوق کے دروازے کھٹکھٹانے لگے۔ یہی وہ غلطی ہے جو انسان کو اللہ کی محبت سے محروم کر دیتی ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کا نظام بڑا پاکیزہ ہے، وہ کسی کے وسیلے کا محتاج نہیں۔ فرشتے، انبیاء، اولیاء سب اس کے بندے ہیں، سب اس کے حکم کے تابع ہیں۔ ان کی عزت اپنی جگہ، مگر رب کے برابر نہیں۔ اس آیت کا مقصد یہی ہے کہ بندہ اپنے دل سے مخلوق کی عبادت کا ہر تصور مٹا دے۔ اللہ کے قریب ہونے کا واحد راستہ عمل صالح، توبہ، خشوع اور ایمان کی روشنی ہے۔ قرب الہی قبر سے نہیں، سجدے سے ملتا ہے۔ راتوں کو بندہ اٹھ کر اور فرائض کی ادائیگی کرتے ہوئے جب بندہ اللہ کو سجدہ کرے
تو پھر قرب الہی نصیب ہوتا ہے۔ مزار سے نہیں دعا سے ملتا ہے، تصویر سے نہیں آنسوؤں سے ملتا ہے۔ تو اے ایمان والو، جب تم مصیبت میں ہو تو اللہ کو پکارو، جب پریشانی ہو تو اللہ سے کہو یا اللہ تیرے سوا میرا کوئی نہیں۔ اگر کسی نیک ہستی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو مرتبہ کا واسطہ دینا چاہو تو اللہ سے کہو یا اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میری دعا قبول فرما۔ لیکن مانگنا صرف اللہ سے ہے، یقین صرف اللہ پر بنانا ہے، یہی ایمان ہے، یہی توحید ہے۔ افسوس کہ آج کے زمانے میں ہم نے وسیلے کے نام پر شرک کو زندہ کر دیا۔ لوگ قبروں پر جا کر کہتے ہیں حاجت پوری کر دو، اولاد دے دو، رزق دے دو۔ تو بھائیو دینے والا تو اللہ ہے۔ اولاد، عزت، دولت، صحت، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ بزرگ بندے ہیں اللہ کے، رب نہیں ہیں۔ وہ دعا کر سکتے ہیں، مدد نہیں کر سکتے۔ ان کا کام ہمیں رب تک پہنچانا ہے، رب کے احکامات بتانا ہے، رب بننا نہیں ہے۔ ان کی عزت، ان سے محبت ضرور کرو مگر انہیں معبود نہ بناؤ۔ تو میرے بھائیو، رب ہمارے قریب ہے، وہ ہمارے آنسو دیکھتا ہے، وہ ہمارے آہیں سنتا ہے۔ ایک بار سجدے میں کہہ دے کہ یا اللہ اب میں کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا، بس تیرے سامنے جھکوں گا، اور پھر دیکھ کیسے سکون کا دریا ہمارے دل میں اترتا ہے۔ یہی آیت ہمیں اسی سکون، اسی تعلق، اسی محبت کی طرف بلاتی ہے۔ بندہ اللہ کا ہو جائے اور اللہ بندے کا، یہی اصل زندگی ہے، یہی ایمان کا ذائقہ ہے۔ اے میرے اللہ، ہم کمزور ہیں، گناہگار ہیں، تیرے بندے ہیں، ہمیں اپنی پہچان دے دے، ہمیں اپنے قریب کر لے۔ اے اللہ ہمیں مخلوق کے دروں سے ہٹا دے اور اپنے در رحمت تک پہنچا دے۔ جو تجھ سے دور ہو گئے ہیں انہیں اپنی معرفت عطا فرما۔ ہمیں وہ دل دے جو صرف تجھ پر یقین کریں، تجھ سے مانگے، تجھ سے جڑے۔ اللہم اجعلنا من المقربین الیک وارزقنا الوسیلة والفضیلة واغفر لنا ذنوبنا واہدنا الى صراطک المستقیم۔ آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم۔